پرانے وقتوں کی بات ہے کہ ایک مرید اپنے پیر صاحب کے پاس حاضر ہوا اور انہیں اپنی پریشانی یا مصیبت سے آگاہ کیا تو پیر صاحب نے اسے 2 رکعت نماز ادا کرنے کی تلقین فرمائی اور کہا کہ تم نے اس خاص طریقے کے ساتھ یہ دعائیں اللہ سے مانگنی ہے تو انشاءاللہ تمہاری مصیبت یا پریشانی دور ہو جائے گی۔ وہ مرید اٹھ کر چلا گیا تو پیر صاحب نے فوراً وضو کیا اور اسی طرح 2 رکعت نماز ادا کی اور اسی طرح ہی خاص طریقے سے جو اسے بتایا تھا اپنے رب کے حضور اس اپنے مرید کے لیے دعائیں مانگنا شروع کر دی۔ کافی دیر دعائیں کرنے کے بعد جب واپس اپنے حلقہ احباب اور مریدوں میں تشریف لائے تو مریدوں نے عرض کیا کہ حضور آپ نے اسے وظیفہ بتا دیا تھا، نماز بھی بتا دی تھی، تو یہ آپ نے خود وضو کر کے نماز بھی ادا کی ہے اور اللہ سے دعائیں بھی مانگی ہیں اس کے لیے، اس کی وجہ کیا ہے؟ تو یاد رکھیے پیر صاحب نے بہت ہی پیارا اور بہت ہی عمدہ جواب ارشاد فرمایا۔ کہنے لگے کہ بھائیو، حدیث شریف میں آتا ہے کہ جو بندہ کسی دوسرے اپنے بھائی کے لیے دعا کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس بندے کی دعا کو رد نہیں کرتا، اس کے حق میں بھی دعا قبول فرما لیتا ہے اور خود دعا مانگنے والے پر بھی اللہ تعالیٰ اپنا خاص فضل و کرم فرماتا ہے۔ تو میں نے اس کو دعا بتا دی تھی، مگر میں نے بھی اس کے حق میں دعا کی کہ تاکہ اللہ تعالیٰ میری آرزو قبول کر لے اور اس کا کام ہو جائے، مصیبت دور ہو جائے یا پریشانی ختم ہو جائے۔ میں نے اس لیے کیا ہے کہ اس کا یقین مجھ پر نہ ہو بلکہ اس کا یقین اپنے رب پر اور مضبوط ہو جائے، کیونکہ ہمارا کام مخلوق کو رب سے جوڑنا ہے نہ کہ بلکہ اپنے آپ سے جوڑنا ہے۔ تو یہ ایک اہم بات جو انہوں نے ارشاد فرمائی وہ آج کل ہمارے پیران عظام کو سمجھنی چاہیے، اور یہ سب کی بات نہیں میں کر رہا، کچھ نام نہاد ایسے ہیں جو کہ مخلوق کو اپنے ساتھ جوڑنے کی کوشش کرتے ہیں، اور کچھ کمزور عقیدے کے لوگ بھی ایسے ہیں جو یہ کہتے نظر آتے ہیں کہ پیرا ہی کر دیتا تے پیرا انج کر دیتا تے پیرا نو کہہ دیتا ہے تے انج ہو جائے گا، یعنی اس طرح کے جملے آپ نے سنے ہوں گے۔ تو میری یہی گزارش ہے کہ بھائیوں، اللہ جل شانہ کہ جو مقبول بندے تھے، ہمارے بزرگ تھے، ان کا طریقہ یہی تھا کہ وہ مخلوق کو رب سے جوڑتے تھے اور اس انداز سے جوڑتے تھے۔ اور پیر صاحب نے کہا کہ میں نے اس لیے ایسا کیا ہے کہ اس کا یقین اپنے رب پر پختہ ہو جائے، اور کل جب اس کو کوئی مصیبت یا پریشانی ہو تو یہ میری تک پہنچنے کا اور مجھ سے دعا کروانے کا محتاج نہ رہے، بلکہ خود مصلی بچھائے اپنے رب کے حضور دعائیں مانگے تو اللہ تعالیٰ اس کی مشکل اور مصیبت پریشانی دور کر دے گا۔ تو ہمارے بزرگ پہلے یہ تھے۔ آج جو گدی نشین ہیں یا سجادہ نشین ہیں ان میں سے سارے نہیں، اکثریت ایسی ہے جو مخلوق کے ساتھ یہ رویہ رکھے ہوئے ہے کہ وہ مخلوق کو اپنے سے جوڑتی ہے۔ تو میری یہی گزارش ہے پیران عظام اور سجادہ نشینوں سے ہاتھ باندھ کر کہ اللہ تعالیٰ نے اگر آپ کو یہ صلاحیت عطا کی ہے اور مخلوق آپ کی بات سنتی ہے، آپ سے محبت کرتی ہے، تو اپنی یہ صلاحیت صرف اپنی جائیدادیں بنانے پر نہ صرف کیجئے، بلکہ مخلوق کو اپنے رب سے اور ان کے رب سے جوڑنے پر اپنی صلاحیت کو صرف کیجئے، تاکہ یہ جو نوجوان نسل آپ سے متنفر ہو کر دین سے بیزار ہو رہی ہے، یہ نوجوان نسل آپ کے قریب ہو، اور اللہ تعالیٰ ہمارے ہر معاملے میں اپنی مدد، اپنا فضل، اپنا کرم اور اپنی رحمت شامل حال فرمائے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ۔